نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کی جو شیکار ہے اس سے انسان کو دور نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص وہ چیزیں جو انسان کے لیے زینت کا باعث ہیں ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا چہرے پر سنت رسول کا سجانا، داڑھی جو ہے سنت رسول ہے، اور جو نبی پاک کا طریقہ ہے، ہر طریقے میں اللہ نے حسن، جمال، بھلائی، خیر رکھی ہے، کسی میں شر نہیں ہے۔ جی دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو تکریم اور عزت دی، تعظیم دی۔ اب بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ تکریم کیسے اور ان کو معزز کیسے بنایا کہ مردوں کو داڑھیاں عطا فرمائی اور عورتوں کو مینڈیاں عطا فرمائی۔ جی تو اس لیے مرد کا داڑھی رکھنا اللہ کی تخلیق کے حسن کا باعث ہے، اور عورتوں کا مینڈیوں کو برقرار رکھنا حسن کا جو ہے وہ باعث ہے۔ تو لہٰذا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دوسری جگہ وہ فرماتا ہے کہ انسان کو تو ہم نے بہت مضبوط اور خوبصورت بنایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جیسے بندہ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں سے بال نہیں کاٹتا، کہ وہ وہاں سے کاٹنے کا حکم نہیں ہے، اور وہ ایک مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ انسانی جسم کو بدصورت جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے چہرے سے سنت رسول کو برقرار رکھنا اور نہ کاٹنا، یہ بھی اسی کا جو ہے وہ باعث ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک روایت میں ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب، کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے اور پوری ٹیم ہے جو دن رات یہ تسبیح کرتی ہے کہ پاک سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو آراستہ کر دیا یا خوبصورت بنا دیا یا ان کی بیوٹی کر دی، کس کے ساتھ؟ داڑھی کے ساتھ، اور عورتوں کو زینت بخش دی کس کے ساتھ؟ جو ہے وہ مینڈیوں کے ساتھ۔ تو ظاہر بات ہے کہ داڑھی اللہ کی تخلیق ہے، اور کل خلق اللہ عز وجل حسن، حدیث پاک کے مطابق کہ اللہ کی جو چیزیں ہیں وہ قابل حسن ہیں، بلکہ وہ صانع ہے، اور مصنوع کی جو تعریف ہوتی ہے وہ حقیقت میں صانع کی تعریف کو واضح کرتی ہے۔ تو لہٰذا ایک حسن اس داڑھی کے ذریعے جو ہے تو حقیقت میں یہ اللہ کی ذات کے کمال کو واضح کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں جو ہے وہ کلین شیو کرنے سے، کاٹنے سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان اللحیۃ اذا جنا علیہا فازیلت بالکلیۃ ولم ینبت شعرها فعلی الجانی دیۃ کاملۃ کما لو قتل صاحبها۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب داڑھی پر جنایت اس طرح کی جائے کہ اس کو بالکل ذیل کر دیا جائے، کسی بندے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، وہ اس کی انگلی کاٹتا ہے، اس کے ناخن کاٹتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جنایت کرتا ہے، ایک جرم کرتا ہے، اس کا وہ مرتکب ہے، اس کی اس کو سزا ہے، اسے دیت دینی پڑتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ثوری فرماتے ہیں کہ اگر داڑھی پر جنایت اس طرح کی جائے کہ اس کو بالکلیت ذیل کر دیا، بالکل ختم کر دیا، اور بال نہ اگیں، تو جنایت کرنے والے پر، یعنی جس نے ظلم کیا ہے، اس پر پوری دیت ہوگی، اس پر مکمل دیت ہوگی۔ ذرا غور کریں، سنت رسول ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جی تو ظاہر بات ہے اس پر شریعت نے جو ہے پوری دیت کی ہے۔ جیسا کہ اس نے داڑھی والے کو قتل کیا تو دیت ہوگی، جیسے داڑھی والے کو قتل کرتا ہے تو دیت ہوگی، اسی طریقے سے اگر وہ داڑھی کو کلیتاً ذیل کرتا ہے، بالکل وہ ختم کرتا ہے، تو اس کی بھی کیا ہوگی؟ دیت ہوگی۔ کیوں؟ وجہ دیکھیں تو بان مفلک کہتے ہیں لِأَنَّ أَذْهَبَ الْمَقْصُودَ، مطلب اس عبارت کا یہ ہے کیونکہ داڑھی کا بالکلیت صاف کرنا اس طرح ہے اس کے اصل مقصود کو غائب کر دینا ہے۔ جب اس نے کلیتاً داڑھی کو ذیل کر دیا، بالکل مکمل اس نے صفا کر دیا، منہ اپنا خالی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ داڑھی کا بالکل صفا کر دینا اصل مقصود کو غائب کر دینا ہے۔ جیسا کہ آنکھوں کی روشنائی ہے اور اس کی بصیرت و بصارت چلی جائے، جیسے کوئی بندہ
کسی پر پتھر پھینکتا ہے، کوئی سختی سے چیز مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور اور اس کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بصیرت بھی چلی گئی اور اس کی بصارت بھی چلی گئی، تو لہٰذا اس کی اس کو کیا ہے سزا جو ہے وہ جو جرم کرے گا، جانی جو ہوگا، ظالم جو ہوگا، اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں سنت رسول ہے اور ہم سنی ہو کر سنت رسول کو گٹر میں بھاتے اور برملا اعلانیہ طور پر ہم اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ اعلانیہ ہے، یعنی اس کے مرتکب کو فاسق مولن کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل اعلانیہ طور پر سارے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ذینت اپنانی چاہیے، جو اللہ رسول کو محبوب ہے وہ ذینت اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے خلاف شرع کام سے بچنے کی اور قوم کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نائی جو ہے وہ مقدس بالوں کو وہ گٹروں کے اندر بہا دیتا ہے، سنی ہو کر سنت رسول کو گٹروں میں بہا دینا کتنا بڑی ایک توہین ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اس توہین کے ارتکاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔